قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاقیات، انسان کو اندر سے ٹھیک کیا جائے۔ میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان کو باہر سے ٹھیک کیا جائے۔ گھٹنوں میں درد ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا، دل میں پین ہو رہا ہے ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا، لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں جس کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں، آپ کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، تکبر ہے، تو یہ چیزیں ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے ٹھیک کرنا، بلکہ یہ ڈاکٹروں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتی کیا ہیں؟ ہوتی ہیں۔ یہ سائنسدانوں میں بھی ہوتی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہیں۔ خواہشات کی پیروی کرنا، قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو خدا بناتا ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے اندر ایک بیماری ہے، میرا جو موڈ ہوتا ہے میرا وہ کرنے کو دل چاہتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو بیماری مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ اللہ تعجب کر رہے ہیں، یعنی ظاہری لحاظ سے تعجب کہ وہ شخص افرأیتا، یہ تعجب کا صیغہ ہے، آپ بتائیے اس شخص کی حالت کتنی عجیب ہے جو ہے انسان لیکن پیچھے کس کے چلتا ہے؟ اپنی خواہشات۔ وہ کہتا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ دل چاہتا ہے میں یہ کروں گا، یہ دل چاہتا ہے تو میں یہ کروں گا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کیا ہے۔ علم کے باوجود کا مطلب جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا، اس کو بہت دفعہ پتا ہوتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، پھر بھی کر رہا ہوتا ہے وہ، جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک باطنی بیماری ہے، اس کا دنیا میں کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو بھائی علاج ہے، انگریزوں کے پاس جو انہوں نے اتنی ترقی کی ہے ان کے پاس علاج ہے کہ اگر آپ کا غلط چیزیں کھانے کا دل کر رہا ہے تو وہ روک دیتے ہیں اس کو۔ ان کے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ آپ کو ایسی اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ہدایت ہوتی تو وہ شراب نہ پیتے، وہ زنا نہ کرتے، وہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد نہ کرتے، وہ خدا کے وجود کا انکار نہ کرتے، وہ ناشکرے نہ ہوتے اپنے بنانے والے کے۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان کی جو ذمہ داری ہے نا شکر ادا کرے، وہ کس کا شکر ہے؟ جس نے بنایا۔ انگریز مانتا ہے اللہ کے شکر کو؟ نہیں مانتا۔ تو ان کو تو یہی نہیں پتا کہ اصل کے اندر کی بیماریاں ہیں کیا، اس بیماریوں کا علاج تو اگلی بات ہے۔ دیکھو دو قسم کے مریض ہوتے ہیں، ایک مریض تو وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں، اس کو یہ نہیں پتا میری بیماری ٹھیک کہاں سے ہوگی، یہ کم درجے کا مریض ہے۔ ایک مریض وہ ہے جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ کینسر لے کے گھوم رہا ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک ریلیٹیو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس، کوئی مسئلہ تھا ان کو ہلکا پھلکا سا، ڈاکٹر نے پورا الٹرا ساؤنڈ MRI وغیرہ کرائی تو گردے میں کینسر نکلا۔ اب گردے کے کینسر کا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ ان کے گردے میں کبھی کڈنی میں درد بھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہو بھائی یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے، اصل تو کچھ اور ہے۔ تو ان کا پورا گردہ آپریشن ہو کے نکلا، بہرحال بچ گئے وہ، کیونکہ اگر وہ تھوڑا دیر کر دیتے، اب وہ گردے کا ٹیسٹ کرانے تھوڑی گئے تھے، وہ تو ویسے ہی کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے، نکل کے آیا کڈنی کا کینسر۔ تو بعض دفعہ انسان کو جو بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا اس کو علم ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے۔ ویڈیو نہیں بنا میرے بھائی، تو یہ زیادہ بڑی بیماری ہے۔ ایک چھوٹی جی اچھا پھر صحیح ہے۔ تو یہ چھوٹی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہو، اور یہ بڑی بیماری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کا علم ہے ہی نہیں۔ تو کافر جو ہے وہ چھوٹا بیمار نہیں ہے، وہ بڑا بیمار ہے، وہ بڑا بیمار ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر بیماریاں ہیں کیا، ناشکری۔ قرآن کہتا ہے کافر ان الانسان لربہ کفورا، انسان اپنے رب کا چھوٹا ناشکرا نہیں، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو آپ ایک بات بتاؤ، شکر گزار اچھا ہوتا ہے، ناشکرا اچھا ہوتا ہے، یا شکر گزار اچھا ہوتا ہے؟ شکر گزار اچھا ہوتا ہے نا، ناشکرا غیر اخلاقی حرکت ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں سارے کافر کیا ہیں؟ ناشکرے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ سارے کافر کیا ہیں؟ مسلمانوں سے اچھے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا منہ سے، ارے مسلمانوں سے اچھے ہیں، تو اللہ ان کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے ناشکرے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ اصل بیماری ہے کیا، غیر اخلاقی کام ہے کیا۔ انہوں نے خود سے غیر اخلاقی اور اخلاقی کا معیار متعین کر لیا، خود سے۔ زنا کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ شراب پینے والے کو برا نہیں سمجھتے، وہ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا، اس کو برا نہیں سمجھتے وہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ اللہ نے فرمایا فیہ
شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں چھپی ہوئی ہیں، جو برائیاں چھپی ہوئی ہیں، اس سے شفا صرف اور صرف قرآن سے ملے گی، قرآن کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ تو اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اس میں بھی اللہ نے انسان کی اخلاقی بیماری کا تذکرہ کیا کہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ انسان میں پایا جاتا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ فرمایا بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے، مینوفیکچرنگ فالٹ ہے انسان کے اندر، کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس مصیبت میں بے صبرا ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مصیبت دی کس نے ہے، اللہ نے۔ تو جو خدا مصیبت دے سکتا ہے وہ مصیبت ہٹانے پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں بھائی قدرت رکھتا وہ تو یہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کافر کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ مصیبتوں میں کیا ہونا؟ مایوس۔ دوسروں کو وہ سمجھا رہے ہوں گے مایوسی بری چیز ہے، ان کے ڈاکٹر خود مایوس ہو رہے ہوں گے۔ میں اس پر ایک چٹکلا مجھے یاد آتا ہے، پہلے ایک ڈاکٹر تھے، بڑے زبردست نفسیاتی ڈاکٹر، وہ خود ڈپریشن میں چلے گئے تھے ایک دم۔ وہ خود بتا رہے ہیں کہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں لوگوں کی ڈپریشن کا علاج کرتا تھا، ایک دفعہ مجھے کوئی ٹینشن ہوئی تو میں ڈپریشن میں چلا گیا اور کہنے لگا میرا علاج کون کرے گا؟ تو بھائی ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں ہے اس کا۔ تو مجھے وہ اس پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے، ایک آدمی جو تھا نا، اس کی لاٹری میں 5 کروڑ روپے نکلے۔ کتنے روپے؟ 5 کروڑ روپے۔ اب غریب آدمی تھا، اس کو کمپنی جا کے بتا دیتی تمہارا 5 کروڑ روپے نکلا ہے، تو ڈر یہ تھا کہ خوشی سے مر نہ جائے گی، بھائی ایک دم بتا دیں گے تمہارے۔ اس نے تو چلتے ہوئے کوئی لاٹری ایسی خرید لی کہ یار 5 روپے کی مل رہی ہے، نکل کتنے آئے؟ 5 کروڑ۔ اس کو اب کمپنی کو ڈر یہ تھا کہ ہم نے اس کو بتایا نا تمہارے 5 کروڑ نکلے تو یہ خوشی سے کیا ہو جائے گا؟ مر نہ جائے۔ تو کمپنی نے ایک ڈاکٹر، ایک نفسیاتی، جو نفسیات کا علم، نفسیاتی ڈاکٹر کہنا نہیں چاہیے، وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہے تو پھر وہ کیا علاج کرے گا؟ ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا یار ہم نفسیاتی ڈاکٹر تھوڑی ہیں، ہم تو بالکل نارمل ڈاکٹر ہیں۔ نفسیاتی تو اسے کہتے ہیں جو خود پاگل ہو چکا ہو نا، نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر، سائیکولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ تو میڈیسن وغیرہ کے ذریعے کرتا ہے نا، وہ بھی ٹھیک ہے، چلو ہمیں ابھی کوئی۔ تو ڈاکٹر کو ہائر کیا کہ اس کو جا کے تم نے بتانے کہ 5 کروڑ روپے نکلے، لیکن اس طرح سے بتانا کہ یہ مر نہ جائے کہیں خوشی سے۔ ڈاکٹر نے کہا، کوئی بھی غریب ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر گیا اس کے پاس آرام آرام سے بتانے کے لیے، کہتے دیکھو تمہارے نا 5 لاکھ روپے نکلے ہیں، تو میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا، لاٹری میں 5 لاکھ روپے نکلے تو تم کیا کرو گے اس 5 لاکھ کا؟ اس نے کہا یار زبردست، یہ تو بڑا زبردست ہے، میں 5 لاکھ روپے کا یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا، عمرہ کروں گا، فلانا کروں گا، ڈمکانا کروں گا۔ اچھا، کہہ رہے نہیں ایکچولی تمہارے 10 لاکھ روپے نکلے۔ آہستہ آہستہ اس کو عادی بنا رہا۔ تو اب بتا تو 10 لاکھ کا کیا کرے گا جب میں تجھے 10 لاکھ دوں گا؟ اس نے کہا 10 لاکھ کا پھر میں یہ کروں گا، اور کچھ چیزیں بتا دی، ہوتے ہوتے 2 لاکھ، 3 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ۔ جب 5 کروڑ پہ آیا نا، بولا یار تیرے 5 کروڑ نکلے، بتا تو کیا کرے گا؟ کہہ رہا ہے میں سارے تجھے دے دوں گا۔ تو ڈاکٹر مر گیا خوشی سے۔ سمجھ رہے ہیں نا، جو ڈاکٹر ہے نا وہ کلٹی۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کو تو سنبھالنے والا ڈاکٹر تھا، وہی خبر جب ڈاکٹر کو ملے گی اس کو کون سمجھائے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی تو عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہے نا۔ تو یہ جو ڈپریشن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، آپ کی ڈپریشن ختم کرنے والے اور آپ کے مسائل کا حل کرنے والے، بھائی یہ بھی ہماری طرح کے کیا ہیں؟ انسان۔ یہ نہیں کر سکتے آپ کی اسٹریس، تھوڑی بہت میڈیسن اور تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خود پریشانیوں میں پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے، کیونکہ انسان کی امید کا واحد ذریعہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے ایسے واقعات پیغمبروں کے سنائے جن کو جو ٹینشنیں پہنچی تھیں، جو پریشانیاں پہنچی تھیں، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی ایسی پریشانیاں پہنچی ہیں، مگر ان پریشانیوں میں انہوں نے صبر کیسے کیا؟ کیا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی پریشانی، ان کو قوم نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا، پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی، تنہا۔ ابھی یہ امریکہ سے آئے ہیں، 2 شادیاں کی انہوں نے۔ میں ان کے علاقے میں بھی گیا ہوں، سان فرانسسکو، آپ کے گاؤں کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے یہ بیان۔ ان کا علاقہ ہے لاس اینجلس سے نا، بالکل ویسٹ امریکہ۔ تو میں نے جب یہاں بیان کیا تو میں نے ان لوگوں نے سوال پوچھا کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی وہ امریکہ میں کیوں بولوں کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے؟ وہاں اللیگل ہے تو مجھے پکڑیں گے، کرنے اپنی ذمہ داری پہ کرو۔ تو ان کے گاؤں کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو مفتی صاحب کہہ کے گئے یہ نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مجھے بتا رہے ہیں وہاں یہ پھیلا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے بولا یہاں نہیں کرنی چاہیے۔ خواتین بہت خوش ہے، حالانکہ میں نے یہ نہیں بولا، میرا مقصد ہے کرنا ہے تو مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو بھائی تم؟ تو
تو اب یہ جب انہوں نے دوسری کی، انہوں نے مجھے ابھی عصر کے بعد یہ ملنے آئے تھے، انہوں نے پورا واقعہ سنایا، میں بالکل اکیلا ہو گیا، میں بالکل ڈپریشن میں چلا گیا، میں بالکل تنہا ہو گیا، خاندان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، یہاں تک کہ جن دوستوں نے کہا تھا تو ہمت تو کر ہم ہیں تیرے پیچھے، وہ بھی بھاگ گئے۔ تو میں نے ان سے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، جنہوں نے دوسری شادی میں اٹینڈ ہونے کے وعدے کیے ہوئے تھے نا مجھ سے، وہ بھی عین موقع پہ بھاگ گئے۔ انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ پوری دنیا ان سے کٹ گئی ہے، چند لوگ خاندان کے کٹ گئے، تو کتنی سٹریس اور ڈپریشن اس بندے نے محسوس کی ہوگی۔ سوچو ابراہیم علیہ السلام سے تو پوری دنیا کٹ گئی تھی، ایک شخص بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ بعد میں جا کے لوط علیہ السلام جو ان کے بھانجے، وہ ایمان لے کر آئے۔ بھانجا تو چھوٹا ہوتا ہے نا بہت، تو اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کیسے سمجھا رہے ہیں، یا ابتی لم تعبدو، اے میرے پیارے ابا آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو، یہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے، آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ اور آگے رپلائی کیا آ رہا ہے کہ لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم تو دعوت سے باز نہیں آیا، پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا میں تجھے، معاذ اللہ۔ اتنا سخت رپلائی جب باپ کی طرف سے بیٹے کو گیا ہے، کس قدر اسٹریس ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن کہیں بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی محلے کا ڈاکٹر تلاش کیا ہو کہ بھائی دیکھیں یار یہ اتنی ٹینشنوں میں آیا ہوا ہوں، کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ اس زمانے میں بھی حکیم ڈاکٹر تو ہمیشہ سے ہی ہیں۔ کس قدر الگ ہو گئے اپنی قوم سے، بالکل ہجرت کی کہ بھائی چھوڑ کے جا رہا ہوں اکیلے۔ اللہ نے مدد کی، حضرت ہاجرہ آپ کو ملی، حضرت سارہ آپ کو ملی، آپ کی 2 ازواج۔ پھر دوسری اس سے بڑی ٹینشن، آپ نے حکم دیا اپنی بیوی ہاجرہ کو کہاں چھوڑ کے آؤ، مکہ میں۔ کتنا دور ہے وہ علاقہ بھائی، ریگستان کا سفر ہو، اونٹوں کا سفر ہو، ارض شام سے چل کے آپ جب جہاز میں سفر کرتے ہو آپ کو نظر آتا ہے نیچے ریگستان، سڑکیں وڑکیں تھوڑی تھی، ریگستان میں سفر کرنا ہے اپنی محبوب زوجہ کو لے کے، کہاں، ایسی جگہ جہاں مکہ میں ایک انسان بھی نہیں، کوئی بشر بھی نہیں، وہاں پہنچا کے واپس آ جانا ہے۔ کس قدر اسٹریس اور ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے؟ جا رہے ہیں اپنی زوجہ کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ زوجہ بھی پریشان، بھائی یہ کیوں؟ زوجہ نے بھی وہاں ٹائم گزارا، کوئی ڈاکٹر تلاش نہیں کیا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ یقین ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا کون ہے۔ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جب کام اتفاقی ہوتا ہے نا ٹینشن ہوتی ہے، جب پتا ہے ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے ٹینشن نہیں ہوتی۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو کافر لوگ ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جو بھی حادثات ہو رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، وہ بائی چانس ہے۔ وہ کیا ہے؟ بائی چانس ایسا ہو گیا، بائی چانس وہ مر گیا، بائی چانس یہ ہو گیا۔ تو آدمی کہتا ہے یہ چانس میرے ساتھ ہی ایسا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال دیکھو، آپ کہیں جا رہے تھے، آپ جب زمین پہ بیٹھے اتفاق سے نیچے کانٹا تھا، دھاڑ کر کے چپ گیا، آپ کی چیخ نکلے گی نا، غصہ بھی آئے گا، یار یہ کیا مصیبت ہے، یار یہ کون سوئی بھول گیا تھا یہاں پہ۔ لیکن ایک پلان کے تحت جب سوئی چبھوئی جاتی ہے، ڈاکٹر جب چبھوتا ہے تو ویسی چیخ بولو نہیں نکلتی، بلکہ انسان اپنی چیخ پہ کیا کرتا ہے؟ کنٹرول۔ بلکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کنٹرول، یہ خود نہیں لگ رہی ہے، باقاعدہ میں لگا رہا ہوں۔ آپ کو تسلی بھی ہوتی ہے، یار یہ ڈاکٹر ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرے فائدے کے لیے ٹیکا لگا رہا ہے۔ مسلمان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں بائی چانس نہیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ میرا خیر خواہ ہے، یہ خود بخود نہیں آ رہی، وہ دے رہا ہے مجھے آزمانے کے لیے، مجھے بنانے کے لیے، میرے گناہ معاف کرنے کے لیے، میرے درجات بلند کرنے کے لیے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کافر اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ لہذا ان کے ڈاکٹر بھی جب پریشان ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے رہیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی ٹینشن میں جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا نا ابراہیم علیہ السلام سے آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اذا اللہ یضیعنا، اگر یہ اللہ کا آرڈر ہے پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ پریشانی نہیں دے رہا ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو، قرآن میں واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں انہوں نے اللہ کو یاد کیا۔ تو میرے بھائی، جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا اس کی زندگی ڈپریشن اور پریشانیوں سے پاک ہوگی۔ جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے گٹکے بھی کھائے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب بھی پیے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے چرس بھی، بولتے کیوں نہیں،
پیے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے زنا بھی کرے گا, وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے مار دھاڑ بھی کرے گا. بعض دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے تو اٹھا اٹھا کے سر مار رہا ہوتا ہے دیواروں سے, کیونکہ اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. تو کافر یہ سارے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی بہت نیک بنا ہوا ہے. آئیے ہمارے پاس ہے ڈپریشن کا علاج, آئیے ہمارے پاس ہے ٹینشن کا علاج. بھائی تمہارے پاس ٹینشن کا علاج ہوتا, نشہ سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتا, شراب سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتی, تو مسلمان بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا کے بھی خوش رہ سکتا ہے. کافر چھوٹی سی پریشانی میں بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات انسان کو اندر سے انسان کا بچہ بنانا, اندر سے یہ ٹھیک ہو جائے, یہ قرآن کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو اس یہاں ہی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیخنے چلانے لگتا ہے, بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب خوشی پہنچتی ہے اترانے لگتا ہے, کنجوس بن جاتا ہے. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا, إِلَّا الْمُصَلِّينَ, فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں, میں ان کی زندگی میں ان ہوں. تو جس کی زندگی میں اللہ ہے اسے یقین ہے کہ پریشانی کون دے رہا ہے, اللہ. دور کون کرے گا, اللہ. اور وہ پریشانی دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے, مجھے رسوا کرنے کے لیے نہیں دے رہا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا اللہ مجھے پریشانی دے رہا ہے, اس کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے معاذ اللہ, تو حدیث میں آتا ہے پھر جیسا یہ گمان رکھتا ہے اللہ معاملہ ویسے ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار مفتی صاحب ایک پریشانی کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں. یہ جو الفاظ آپ منہ سے نکال رہے ہو نا, تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں پھر ویسا ہی ہوں اس کے ساتھ. اگر بندہ یہ سمجھے یار یہ پریشانیاں در پریشانیاں آ رہی ہیں, بس اللہ کی طرف سے مجھے صبر کرنا چاہیے, تو ان پریشانیوں کو اللہ اس کے حق میں نعمت بنا دیتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کو میں ہی ملاؤں, تو پھر اللہ ان پریشانیوں کو اس کے لیے نعمت کے بجائے عذاب بنا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کے پاس گئے, وہ شدید بخار میں تھا. آپ نے فرمایا طہور انشاءاللہ, یہ بخار تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا. نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہوتا ہے نا, جو بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کی گرمی کو کم کرتی ہے. جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے نا, جو اس کو آخرت میں ملنا تھا, اللہ بخار کی شکل میں دنیا میں دیتے ہیں اس کو, اور یہ بہت تھوڑے میں بہت بڑا عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں. بھائی دنیا میں بہت تھوڑے میں وہاں کی بہت بڑی تکلیف اللہ دور کرتے ہیں. یہاں بہت تھوڑا ہوگا وہاں بہت زیادہ ہوگا, اللہ کہتے ہیں وہاں کے بجائے یہاں تھوڑا دے دو تاکہ وہاں کے زیادہ سے بچ جائے. تو بوڑھا بخار میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ معافی کا ذریعہ ہے. وہ بخار میں اس کو غصہ, اس نے کہا یہ مغفرت نہیں ہے, یہ بڈھے پہ عذاب مسلط ہوا ہے. اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا, نہیں بوڑھے پہ کیا ہے, یہ ایک عذاب ہے. تو آپ نے فرمایا ابھی عذاب ہی ہے. تمہاری اگر نیت یہ ہے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے تو پھر اب یہ کیا ہے, اب یہ اللہ کی طرف سے عذاب. تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ ہے تو وہ جلد باز نہیں ہوتے, مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں, خوشیوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں. لیکن جن کی زندگیوں میں اللہ ہے ان کی علامتیں کیا ہیں, آگے اللہ نے وہ علامتیں بتائی ہیں. کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, کہتا ہے کہ نہیں کہتا, تو اللہ نے علامتیں بتائیں. فرمایا کہ یہ زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے کہ تم کہو میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. جن کی زندگی میں اللہ ہے, جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں مصیبت دینے والا بھی اللہ, خوشیاں دینے والا بھی اللہ, تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہے الا المصلین, کہ وہ نمازیں پابندی سے قائم کرتے ہیں. جو آدمی 5 وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, یہ خالی پیلی کا دعویٰ ہے, اندر سے کھوکھلا دعویٰ ہے. اس دعوے کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت بولو نہیں ہے. الا المصلین, اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے سب سے پہلے. جب اللہ کو مانتا ہے, مجھے بتاؤ تھانے سے ایس ایچ او صاحب کا میسج آ جا بھائی تیرا بلاوا آیا ہے, اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تھانے سے بلایا, ویسے ہی کوئی بندہ چلتے ہوئے کہہ رہا ہے یار تجھے صاحب بلا رہے ہیں, آپ بولے گا جا بے تیرے نوکر ہیں ہم جو صاحب بلا رہے ہیں. لیکن پتہ چل جائے وہ تصویر دکھائی ہے ایس ایچ او صاحب ہے, انہوں نے بلایا ہے, جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ویسے تو نہیں لگ رہا, لیکن جب بلائے گا نا کوئی تو بغیر پوچھے جاؤ گے. ایک دفعہ ایک تھانے سے فون آیا ایس ایچ او صاحب کا, انہوں نے بولا آپ ذرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں, بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت بتا دیں کب آ جاؤں. کہہ رہے ہیں یار وہ بس ملنا ہے آپ سے, آپ آ جائیں. میں نے کہا آپ آنا پڑے گا ورنہ آپ موبائل بھیج دو گے اٹھا کے لے جاؤ گے, کیا خیال ہے؟ تمیز سے آ جاتے ہیں. اچھا خیر وہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں. تو
مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی انگریز کی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس آتا نا کہ کورٹ میں آ جائیں تو وہ چلے جاتے ہیں. کسی نے کہا کافروں کی حکومت ہے, آپ ایک نوٹس پہ عدالت پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے کہا حکومت تو ہے نا, چاہے کافروں کی ہو مسلمانوں کی, تمیز سے نہیں گئے تو کیا کریں گے, اٹھا کے لے جائیں گے, تو بہتر نہیں عزت کے ساتھ چلے جاؤ. تو وہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی, اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے انسان کو. بعض لوگ فنٹر بنتے ہیں پھر بعد میں اس سے بھی زیادہ ان کو رسوا ہونا پڑتا ہے. اب دیکھو جب کسی بڑے کی طرف سے دعوت آئے, ڈی ایس پی نے بلایا, ایس ایس پی نے بلایا, فلانے کرنل نے بلایا, فلانے نے بلایا, بادشاہ نے بلایا, وزیر اعظم نے بلایا, سعودی عرب میں بادشاہ سلامت نے کسی کو بلایا, فلاں کو میرے پاس لے کر آؤ. اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ فلاں نے بلایا ہے تو آپ انکار کر دو گے, آپ بولو گے مذاق کر رہا ہے. آپ کیا بولو گے, ابے مذاق کر رہا ہے, مجھے کیوں بلائے گا بادشاہ, مجھے کیوں بلائے گا شہزادہ, مجھے کیوں بلائے گا ایس ایس پی. لیکن اگر آپ کو یقین ہے نا کہ اس نے بلایا ہے تو آپ اس کی دعوت کو ٹھکرا سکتے ہو کیا؟ بولو. ٹھکراؤ گے بشرطے کے محلے سے بھاگنے کا پروگرام ہو, اگلی فلائٹ سے ملک چھوڑنے کا پروگرام ہو, کبھی بھی نہیں ٹھکراؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے مانتا ہے نا, جب میری طرف سے ندا لگتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ کس کی طرف, نماز کی طرف, اور اس کو یقین ہے کہ یہ صدا کون لگا رہا ہے, مؤذن اللہ کے حکم پہ. کافر کہتا ہے اللہ کی طرف سے صدا یہ ہے ہی نہیں, یہ مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے اذان. ہم کیا کہتے ہیں, یہ صدا کس کی طرف سے ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی. مؤذن تو ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کو اذان سکھائی ہے نا, تو یہ اذان نبی کو کس نے سکھائی ہے, اللہ نے. حضرت عمر کو بھی خواب آیا, زید ابن ارقم کو بھی خواب آیا. جب مسلمانوں نے طے کیا نا بھائی ہم 5 وقت, اللہ نے نماز فرض کی 5 ٹائم, مسلمان آ جاتے تھے 5 ٹائم پہ. صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہم لوگوں کو بتائیں کیسے کہ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے. پہلے گھڑیاں تو تھی نہیں بھائی, کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس ٹائم پہ آ جائیں. تو اعلان کیا ہو, تو کسی نے کہا بھائی عیسائی لوگ جیسے وہ بجاتے ہیں, کوئی سائرن بجاتے ہیں, گھنٹی بجاتے ہیں, کچھ ہندوؤں کے مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں, تو ہم بھی ایسا کریں گے. اللہ کو یہ آواز پسند نہیں تھی. اللہ اس امت مسلمہ کو ایک اعزاز دینا چاہتے تھے. کتنا بڑا اعزاز کہ اس امت مسلمہ کے ذریعے فضاؤں میں گھنٹیاں نہ گونجیں, اللہ اکبر کی تکبیریں گونجیں. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی. پیغمبر کی رسالت کی صدائیں بھی پوری دنیا میں ہر وقت گونج رہی ہیں, فجر میں بھی, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی. اللہ کی کبریائی, اللہ کی توحید بھی. اللہ یہ چاہتے تھے اس امت مسلمہ کو اعزاز دینا. تو اللہ نے حضرت عمر کو بھی خواب دکھایا, حضرت زید ابن ارقم کو بھی. یہ دونوں نبی کی خدمت میں گئے, بتایا, آپ نے فرمایا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے لیے جب تم نے لوگوں کو بلانا ہے, گھنٹیاں نہیں بجانی اور نہ سائرن بجانے ہیں, تم نے کیا کرنا ہے, صدائیں بلند کرنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی سی نماز ہے, اس کی دعوت کتنی بڑی ہے. آپ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے نا, ایک دفعہ اگر ہو تو اس کے اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. جو کام 5 ٹائم بار بار ہونا ہے تو ہر بار اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. یار آپ اسکول کو دیکھ لو نا, یا آپ آفس میں جب جاتے ہو تو آفس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے روزانہ 9 بجے آپ نے آنا ہے. گورنمنٹ کا آفس ہے تو اس میں بتا دیا جائے گا رات شام 2:30 بجے آپ نے یہاں صبح پہنچنا ہے. گورنمنٹ میں صبح 2:30 بجے بجتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں, تو آپ نے صبح کتنے بجے پہنچنا ہے, یہاں پہ 9 بجے پہنچنا ہے. ایک دفعہ بتا دیں گے نا بھائی, اب خود آ جایا کرو, یہ نہیں کہ ہم بھونبو لے کے تمہارے گھر میں پہنچا کریں گے, 9 بجے گئے آ جا بھائی. بار بار ضرورت ہوتی ہے بتانے کی نا. تو اللہ میاں نے بھی بتا دیا بھائی فجر کا یہ ٹائم ہے, ظہر کا سورج ڈھل جائے گا تو ٹائم ہے, عصر جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل اور یا 2 مثل جو علماء کا اختلاف ہے, اور پھر مغرب غروب آفتاب کے بعد عشاء جب شفق غائب ہو جائے تو بس کافی تھا. ہر بار اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا بڑی نہیں ہے, بڑا کون ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. ڈرامہ, فلم, کاروبار, ملازمت, جاب, کسٹمر, یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہوتی ہیں, بولو, کھینچ رہی ہوتی ہیں. مؤذن کو کہہ دیا اللہ نے کہ ان کو بتا دو یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں, بڑا کون ہے, اللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو ایس ایچ او والی مثال, ایک طرف ایس ایچ او بلا رہا ہے, ایک طرف گلی کا چپڑاسی بلا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں چپڑاسی کی دعوت پہ جاؤں گا, اگلا بولے گا بیٹا چپڑاسی چھوٹا ہے, تھانے دار کیا ہے, بڑا ہے, وہاں چلا جا ورنہ وہ نہیں چھوڑے گا تجھے, اس کو بعد میں نمٹا لینا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟
بھائی تجھے تیرا باپ بلا رہا ہے, ادھر چلا جا. تو باپ کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے اور ماموں کی دعوت پہ جا رہا ہے, تو بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ باپ پہلے ہے, باقی سب کون ہے؟ بعد میں. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ اذان کے ذریعے یہ کہلوایا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بتا دیا کہ اب اس کے آرڈر کے آگے بیوی, بچے, باپ, ماں, کاروبار, بزنس, جاب, ملازمت سب کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے ہیں. کس قدر موٹیویشن ہے. پھر ایک بار نہیں 4 بار. پھر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب نہیں ہے تو کس کی عبادت کی جائے گی؟ کس کو مانا جائے گا؟ اللہ کو. اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں شیطان وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے, بھائی ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں نے خود سے عبادت کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہو سکتا ہے خود سے کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہو کہ اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو بلایا کرو. نہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو جو پیغمبر ہیں انہوں نے یہ دعوت ہمیں سکھائی ہے, تو یہ پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. میسنجر کا کام اپنا پیغام پہنچانا نہیں ہوتا, میسنجر کا کام اس کا پیغام جس کے وہ میسنجر ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں, لہذا یہ آپ کا اپنا پیغام نہیں ہے. یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ, کتنی زبردست دعوت ہے. تو نبی کی رسالت کا اعتراف کر کے اصل میں کیا بتانا ہے کہ یہ اذان نبی کا پیغام نہیں ہے, یہ اذان اصل میں کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. لہذا آگے جب حی علی الصلاۃ کی دعوت ہوگی, آؤ نماز کی طرف, تو یہ مؤذن کی یا پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. ان کی بھی ہے لیکن اصل کس کی ہے؟ وہ تو نقل کرنے والے ہیں. اصل یہ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ. ہم کیوں نہیں آتے نماز کے لیے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں. جب اذان ہو رہی ہے تو کہتے ہیں مؤذن کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر, مؤذن اذان دے رہا ہے. حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے, مؤذن کہتے ہیں یار مؤذن صاحب کو چونکہ تنخواہ ملتی ہے لہذا اس نے تو ٹائم پہ کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاۃ ہی کہنا ہے. 2 دفعہ حی علی الصلاۃ کہنا ہے, 1 دفعہ بھی کہے گا تو تنخواہ کیا ہو جائے گی؟ ابے کوئی حی علی الصلاۃ 1 دفعہ کہہ کے نکل لے پتلی گلی سے, اس کو مؤذن کو پوری تنخواہ ملے گی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں آ نہیں رہا. بیان مؤذن 1 دفعہ بھی 1 لفظ بھی چھوڑ دے, تنخواہ پوری ملے گی؟ اس کو نہیں ملے گی. لوگ پکڑ کے ماریں گے, اذان تو پوری دے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, یہ اعلان مؤذن کر رہا ہے. میرے بھائی یہ ہماری غلط فہمی ہے, مؤذن نہیں کر رہا. یہ کون کر رہا ہے اعلان؟ یہ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. ہاں مؤذن کا مقام بلند ہے اس لیے کہ وہ اللہ نے جو اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی وہ اس ڈیوٹی کو پوری کر رہا ہے. اس لیے جب بھی کہیں جنگلوں میں نماز پڑھا کرو نا تو خود اذان دینے کی کوشش کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اونچی گردن قیامت کے دن مؤذن کی ہوگی. یہ کنایہ ہے عزت سے, کیونکہ وہ 5 ٹائم اللہ کا اعلان فضاؤں میں بلند کرتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک شاگرد تھے, شاگرد تو نہیں مرید تھے, وہ PIA میں بہت بڑے آفیسر تھے, بہت بڑے آفیسر, سینئر ترین آفیسر تھے وہ. لیکن جب وہ دارالفتہ آتے نا ہمارے حضرت کے یہاں تو اذان وہ خود دیا کرتے تھے. ان کی کوشش ہوتی جب میں ہوں تو میں ہی اذان دوں, کسی اور کو نہیں اذان دینے دیتے تھے. تو کمال ان کا یہ نہیں تھا کہ اذان دیتے تھے, کمال یہ تھا کہ جب کوئی ان سے ملتا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے تھے میں مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں مؤذن ہوں. وہ اپنے اس عہدے کا نہیں بتاتے تھے کہ میں PIA میں اتنا بڑا آفیسر. بھائی پوچھتے ہیں آپ کیا ہو؟ کہتے ہیں میں کیا ہوں بھائی, میں مؤذن ہوں. کہتے ہیں یار اتنا پڑھا لکھا آدمی, انگلش ٹھش ٹھش بولتا ہے اور ایسے گیٹ اپ سے بھی لگتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے, کھاتا پیتا, اور کام کیا کر رہی ہے مؤذن؟ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے بھائی قیامت کے دن میرا مؤذن ہونا یہ میرے لیے زیادہ بڑا اعزاز ہوگا, PIA کا آفیسر ہونا زیادہ بڑا اعزاز نہیں ہوگا. تو ایسا نہ ہو دنیا میں جب کوئی ملے میں عزت کے لیے بولوں PIA کا آفیسر ہوں, قیامت میں اللہ جب مؤذنوں کو بدلہ دے رہا ہوگا تو اللہ کہے گا تو آفیسر پہلے, مؤذن تو کیا ہے بعد میں. تو جو وہاں کہنا یہاں بھی کیا کہو, یہاں بھی وہی کہو. اللہ کہے گا ادھر تو پیڑے کھانے کے لیے مؤذن نہیں ہوں, کیونکہ مؤذن جب کوئی کہتا نا تو رشتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, ان کی بھی جاب تھی اچھی, ان کو بھی شوق تھا یار چلو میں بھی اذان دے دیا کروں جا کے, کبھی کبھار وہ بھی اذان دیتے. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. ان کے رشتے والے آئے, لڑکی والے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے, وہ سامنے بیٹھے ہیں, لڑکی والے ادھر, لڑکے والے سامنے. یہ لڑکا کہیں چلا گیا اذان دینے, اذان کا ٹائم ہو گیا تھا, حالانکہ اس کی اچھی جاب بھی تھی ایک الگ سے, پراپر مؤذن نہیں تھا. یہ چلا گیا. ہماری مسجد میں وہاں نا جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے پراپر مؤذن نہیں تھا. امام صاحب نے کہا تھا جن جن کو اذان دینے کا شوق ہے سب دے سکتے ہیں, کوئی ایک آدمی نہیں ہے, جس کو دل چاہتا ہے اذان دے آ کے. تو وہ گئے اذان دینے کے لیے. لڑکی والے نے, اچھا لڑکے والوں نے فخر سے بتایا یہ ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ تو خوش ہو جائیں گے, مسلمان ہیں. تو لڑکی کے ابا نے کہا اچھا یہ آپ کا بیٹا اذان دے رہا ہے؟ ہاں. ہم نے نہیں کرنی بھائی یہاں پہ, ہم مولویوں سے شادی نہیں کرتے.
تو ہم مولویوں کو نہیں دیتے اپنی بیٹی, وہ رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے. ابے بھائی تو اس کو ملو تو صحیح, تم دیکھو تو صحیح, اس کو نہیں بس اذان کیوں دے رہا ہے یہ تو مولانا نکلا. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا کرائے پہ گھر چاہیے تھا, یہ کچھ وقت پرانی بات ہے. تو میں نے کسی کے ذمے لگایا, اسٹیٹ ایجنٹ کے گھر وزٹ کیا, وہ دیکھا بڑا زبردست. تو میں نے اسٹیٹ ایجنٹ سے کہا کہ یار ان لوگ کو بتا دینا میں ایگری ہوں. اسٹیٹ ایجنٹ, وہ کوئی خاتون اس گھر کی مالک تھی, اسٹیٹ ایجنٹ نے ان کو بتایا کہ خاتون ہے, ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, وہ گھر لینا چاہتے ہیں. تو اس خاتون نے ان کو آڈیو بھیجی, وہ آڈیو اس نے مجھے بھیج دی. خاتون, یہ مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا ہے. مطلب کوئی نارمل قسم کے لوگ لے کر آؤ, مفتیوں کو ہم نے گھر, ایسا تنزیہ. ابھی بھی وہ آڈیو میں سنا سکتا ہوں, ابھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے اس خاتون کی آڈیو آپ, لیکن وہ سمجھ جائے گی کہ میری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں سنا نہیں رہا. وہ میں نے واٹس ایپ پہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا. تو میں نے کہا بھائی نہیں دینا تو اس کو نہ دو, ہمیں کیا دوسرا کوئی گھر لے لیں گے, کیا خیال ہے, اللہ کی زمین چھوٹی تھوڑی ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو اللہ کی طرف سے یہ مؤذن کی اپنی آواز نہیں ہے بھائی. اگر مؤذن کی اپنی آواز ہوتی تو مؤذن ہمارا ماموں لگتا ہے جو ہم اس کی دعوت پہ لبیک ہیں. کیا خیال ہے, مؤذن کہ حی علی السلام کہیں چل میں آ رہا ہوں, ہمارا ابا کہے گا نہیں میں نے بلایا تھا اس دن آیا نہیں تھا تو, مؤذن سے تیرے بڑے تعلقات ہیں, ایک دفعہ حی علی السلام بول دیا اٹھ کے جا رہا ہے. تو ہم کیوں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے, یہ کس کی دعوت ہے, یہ اللہ کی دعوت ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ کس کی طرف, نماز کی طرف. حی علی الفلاح, پھر اللہ کہتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف. دو چیزیں روکتی ہیں, ایک آپ اس دعوت کو ویلیو نہیں دے رہے, جیسے کوئی چپڑاسی بلا رہا ہو اور ایس ایچ او بلا رہا ہو اور آپ ویلیو نہ دے رہے ہو ایس ایچ او کو, تو اگلا کیا کہے گا, ابے یہ تھانے دار ہے تجھے بلا رہا ہے, تو چپڑاسی کی دعوت پہ لبیک کہہ رہا ہے. جیسے قرآن نے کہا نا اللہ اکبر, یہ دنیا سب اللہ کے مقابلے میں کیا ہے, چھوٹی ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, تو بڑا ہے اس کی دعوت پہ جا. دوسری چیز جو انسان کو روکتی ہے اس دعوت سے, وہ لالچ. بعض دفعہ چپڑاسی کی دعوت پہ چلا جاتا ہے, ایس ایچ او کی دعوت پہ نہیں جاتا, اسے پتا ہے چپڑاسی کی دعوت میں 1 کروڑ روپے ملیں گے, ایس ایچ او صاحب پتہ نہیں چائے پلائیں گے, کیا پلائیں گے, کیا ہوگا, کل چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. تو نماز میں بھی جب اللہ اذان میں ہمیں بلاتے ہیں نا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو ہمیں اللہ اکبر سے یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. بھائی اب دکان چھوٹی, باقی تمام چیزیں چھوٹی, سب سے بڑا کون, اللہ. لیکن شیطان کہہ سکتا ہے بھائی اللہ بڑا تو ہے, لیکن ملے گا کیا وہاں جا کے, دکان پہ بیٹھا رہے گا, بے شک چھوٹی ہے, کسٹمر بھی تو ہے نا, پیسہ بھی تو ہے, کوئی بات نہیں, چھوٹے کی دعوت پہ لبیک کہہ لو, پیسہ مل رہا ہے. بڑے کی دعوت پہ لبیک کہو گے, مسجد جاؤ گے, امام صاحب چندہ ہی مانگ لیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی 50 روپے بھی نہیں ملیں گے, فجر پڑھ کے, ظہر پڑھ کے, عصر پڑھ کے, تو خالی پیلی, کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ادھر نماز چھوڑوں گا تو ڈرامہ پورا چلے گا میرا, ٹھیک ہے نا, کرکٹ کا میچ آ رہا ہے, آخری چھکا چل رہا ہے, آخری بال چل رہی ہے, کیسے جذبات ہیں یار, یہ سین رہ جائے گا, انڈیا پاکستان کا میچ ہے, بعد میں لوگوں کے بتانے میں وہ مزہ تھوڑی آئے گا, لاسٹ اوور ہے, ادھر حی علی الصلاۃ اقامت ہو رہی ہے, تو یہ مزے رہ جائیں گے میرے, اور پھر وغیرہ وغیرہ جو 20 چیزیں. تو اس لیے اللہ نے اس اشکال کا بھی جواب دیا کہ اللہ کی دعوت پر لبیک اس لیے بھی کہو کہ سب سے بڑا ہے, اور حی علی الفلاح, اللہ جو تمہیں بلا رہا ہے نا نماز کی طرف, اس میں کامیابی ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ نماز چھوڑنے میں لذتیں ہیں, حقیقت میں نماز پڑھنے میں لذتیں ہیں. اللہ کی دعوت پر لبیک کہو گے تو وہ تمہیں جو کچھ دے گا, یہ دنیا تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتی. مالا عین الرات, وہ کچھ ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, ولا اذن سمعت, نہ جو نہ کسی کان نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا. آپ سوچنا شروع کرو نا جنت کے عیش کو, تو سوچتے سوچتے جو آپ کی انتہا ہوگی نا, جنت اس سے آگے سے شروع ہوگی. ایسی عیش کی زندگی, دنیا میں بھی سکون مل جاتا ہے نمازی کو, صرف آخرت کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا چھوٹی کامیابی نہیں, فلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی, حی علی الفلاح. تو میرے بھائی اتنی لمبی تقریر 5 ٹائم اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے مؤذن کی, تم ان کو کہو, لیکن اللہ نے کہا مؤذن کو اپنا میرا پیغام پہنچا دو, کسی کے گھر جانے کی تمہیں اجازت ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں آ رہا تو پیچھے سے پولیس آ رہی ہے آپ کو نکالنے کے لیے, کہ اللہ نے ایسے جو آپ کو بلائے گا نا, آپ نہیں جاؤ گے تو پیچھے موبائل آئے گی, بولے گا تیرے کو تمیز سے بلایا, آ نہیں رہا, چل. لیکن اللہ یہ کام نہیں کرتا. اللہ مؤذن کو کہے گا پیغام دے دے, فضاؤں میں میری صدا گونجے, ان کے کان تک آواز پہنچ جائے, اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو, زبردستی نہیں جانا, کسی کے گھر سے گھسیٹ کے اس کو نماز کے لیے نہیں نکالنا. وجہ ہے یہ آزمائش کے خلاف ہے. میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے
کہ میں دیکھ رہا ہوں, چیک کر رہا ہوں کون میری دعوت پر لبیک کہتا ہے اور کون میری دعوت پر لبیک نہیں کہتا, بس نوٹ کر رہا ہوں میں. تو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ہر بار یاد دلاتا ہوں. اب یہ تیرا فالٹ ہے کہ تو اس اذان کی کانوں کو وہ اذان کی آواز کو تو ویلیو نہیں دیتا. اب یہ تیرا فالٹ ہے, میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں, پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا وہ بھی کہاں ہوں گے؟ وہ پہلی صف میں ہوں گے, ان کو وہاں بھی پروٹوکول ملے گا. اور جو آخری صف میں ہوں گے وہ وہاں بھی کہاں ہوں گے؟ وہ چپلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور جو آتے ہی نہیں ہوں گے وہ دربار میں بیٹھنے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہوگی. سورہ معارج میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ قلم میں فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, قیامت کے دن اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے تو لوگ جب اللہ کو کی زیارت کریں گے نا تو اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے. اس سجدے میں ان کو اتنی لذت ہوگی, اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں ان کو ایسی لذت محسوس نہیں ہوگی. اتنی لذت ہوگی اللہ کے جب زیارت ہوگی نا تو سجدے میں. تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی, اس وقت وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے ان سے سجدہ نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ, یہ تکبر کرتے تھے, کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم, بولو, کہتے تھے یہ تو مولویوں کا کام ہے جو فارغ ہیں, یہ تو فضول لوگوں کا کام ہے, جو بالکل فارغ لوگوں کا کام ہے, ہم تو بھائی بیزی لوگ ہیں, ہم یہ تھوڑی کہ 5 ٹائم اٹھک بیٹھک کرتے رہے مسجدوں میں جا کے. تو اللہ کہیں گے کہ ان کی کمر تختے کی کر دی جائے گی, ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی, کیونکہ دنیا میں جب سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ تکبر کیا کرتے تھے. آج یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اللہ ان کو سجدے کی توفیق اللہ ان سے چھین لے گا. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والے کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ نماز. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بس یہ آیت کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, نہ اتنا کافی نہیں ہے, کیونکہ ہر مسلمان کبھی نہ کبھی پڑھ لیتا ہے نماز. اگر ایسا ہوتا نا نماز پڑھنے پہ اللہ راضی ہو جاتا تو سارے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوتا. میں نے ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں جو کچھ نہ عید کے دن آ ہی جاتے ہیں اٹھ کے, کیا خیال ہے بھائی؟ اور ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں کہ عید کے دن نہیں ہوگا تو چلو زندگی میں ایک آدھ دفعہ کہتے ہیں چلو یار کیا جا رہا ہے. تو پڑھنے پر نہیں ہے. فرمایا ہم علی صلاتہم دائمون, پابندی کرتے ہیں, دوام. نہ سفر میں نماز چھوٹتی ہے, نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے, نہ شادی بیاہ میں نماز چھوٹتی ہے, نہ میتوں میں نماز چھوٹتی ہے, نہ بارشوں میں نماز چھوٹتی ہے, نہ قحط میں نماز چھوٹتی ہے, نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے, نہ صحت میں نماز چھوٹتی ہے, نہ بیماری میں نماز چھوٹتی ہے, نہ خوشیوں میں, نہ غموں میں, نہ جہاز میں, نہ ٹرین میں, نہ بس میں, نہ کشتیوں میں. آج اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے جہاز میں پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے. ابے لمبا سفر ہے, کہہ رہے ہیں یار اب جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی, جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی؟ اللہ نے حکم دیا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے. اگر نماز قضا کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی اس وقت اللہ کہتا کیا کرو, چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں دی ہے تو آپ ماموں کی شادی میں جا رہے ہو بس میں بیٹھ کے, اس میں کہاں سے اجازت مل گئی کہ بس میں سفر ہو رہا ہے ہمارا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ آپشنل نہیں ہے نماز, یہ کیا ہے؟ ضروری. خواتین جو نماز پڑھتی ہیں ان کے بھی بڑے مسائل ہیں. حیض و نفاس کے مسائل سیکھتی نہیں ہیں, وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کب پاک ہوئے کب ناپاک تھے. جب عورت کو مینسز آنا بند ہو گئے, اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کسی خاتون کو رات کو 3-4 بجے مینسز آنا بند ہو گئے, ان کا ٹائم گزر گیا, اب عشاء کی نماز فجر فرض ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بولو نا. بلکہ اس وقت کی عشاء بھی فرض ہو گئی, کیونکہ صبح صادق سے پہلے اگر بند ہو گئے تو اس کا مطلب عشاء کا ٹائم مل گیا. وہ دیکھتی نہیں ہے, صبح اٹھ کے ان کو اندازہ ہوگا چلو جی پاک ہو گئے ہیں. تو اب آپ کو کیا پتا پاک عشاء میں ہوئے تھے فجر میں ہوئے تھے, کیا پتا آپ کو؟ تو ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے, وہ حیض و نفاس کے مسائل سیکھتی نہیں ہیں. ڈاکٹر بن گئی ہیں, انجینئر بن گئی ہیں, سائنٹسٹ بن رہی ہیں, پائلٹ بنایا جا رہا ہے, آرمی میں بھیجا جا رہا ہے. عورت کو چاہیے ہر شعبے میں آگے بڑھے, مرد کے شانہ بشانہ, عورت کسی سے کم نہیں ہے. بھائی سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے؟ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے. طہارت کے مسائل نہیں آتے. کتنی پڑھی لکھی ہوں گی طہارت کے مسائل نہیں آتے. ہم جب کہتے ہیں بھائی بہشتی زیور خرید کے گھر میں رکھ لو,
جامع رشید نے آسان کر کے چھاپ دیے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. اس میں حیض و مسائل کے حیض و نفاس کے مسائل سیکھ لو تو خواتین کو اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے. میں میڈیکل سائنس کی طالب علم ہوں, میں بہشتی زیور نہیں پڑھوں. یہ کیا مولویوں کی لکھی, میں ڈاکٹروں کو پڑھ رہی ہوں, میں لیب میں میرا آپریشن چل رہا ہے, میں مولویوں کی بہشتی زیور کتاب پڑھوں گی. کر لو تکبر میرے بھائی, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, تو آپ تکبر کر لو. اللہ کو آپ کے میڈیکل سائنس سے زیادہ دلچسپی کس میں ہے؟ نماز میں. یہ اللہ کی بات ہے, میری بات ہوتی تو آپ اعتراض کر سکتے تھے. میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ میڈیکل سائنس کی بھی ہے, میں اس کی نفی نہیں کر رہا. ڈاکٹر سارے مر جائیں گے تو ہم کہاں سے, کس کا علاج کس سے کرائیں گے ہم تو. لیکن پہلے کس کی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں؟ نماز کی. تو جب نماز کی ویلیو ہے تو نماز کے مسائل کی بھی سب سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے طہارت کے حکام سکھاتے تھے آپ. عورت کے لیے بھی سب سے پہلے جو مسائل سیکھنا ضروری ہے وہ کون سے حکام ہیں؟ طہارت کے. غسل کب فرض ہوتا ہے, غسل فرض ادا کیسے ہوتا ہے. خواتین کے تو مینسز ہوتے ہیں, نفاس کا خون ہے, کب بلیڈنگ بند ہوگی تو وہ پاک سمجھی جائیں گی, کب ناپاک سمجھی جائے گی. یہ سارے مسائل, اس کا تعلق کس سے ہے؟ نماز سے. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ان میں غیرت بڑی رکھی ہے. مجھے ایسے لوگ یاد رہ جاتے ہیں. میں جب یہاں آیا امامت کے لیے کئی سال پہلے, تو لوگ عقیدت محبت میں علماء کی دعوت کرتے ہیں, ان کی اپنی عقیدت, ان کی اپنی محبت, ان کو ہم ملامت نہیں کرتے. ان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ علماء کی دعوت کریں. ہماری مصروفیات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی بلا رہا ہے بس گھر کا کھانا ہی چھوڑ دے آدمی. کسی نے کہا نا کہ میں بدعتی مولوی کی ایک نشانی میں بتاتا ہوں, وہ مرتے دم تک اپنے گھر سے کچھ کھایا نہیں کرتے. تو اب میری دعوتیں شروع ہو گئیں. میرے ساتھ ایک پٹھان تھا باجوڑ کا تھا, یا پتہ نہیں دیر بنیر کا, مجھے یاد نہیں. وہ بیچارہ گنے کا رس لگاتا تھا ادھر صدر میں گنے کا رس بیچتا تھا وہ, اور گردوں کا مریض تھا. بہت غریب. ایسے غریب کو اگر فری میں آفر آئے وہ تو خوش ہوگا نا, وہ تو خوش ہوگا. اب میری جب 2-3 دعوتیں ہوئی تو میں اس کو بھی لے گیا ساتھ میں. شروع میں ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ دعوت کا انکار کیسے کیا جاتا ہے نا. اب لوگ زبردستی لے جاتے ہیں, چل بھائی اب منع کریں گے. تو اب اللہ کا شکر ہے پتا ہے کہ کیسے انکار کرنا ہے نا. تو 2-3 دعوتوں میں جا کے میں تو پھر سائڈ پہ ہو گیا نا. میں نے کہا بھائی ہمارا اب اس کے علاوہ کیا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کے گھر کے کوفتے اچھے ہیں, وہ پائے اچھے بناتا ہے, وہ بریانی اچھی بناتا ہے, تو وہ چپلی کباب اچھے بناتا ہے, تو بناتا ہے بھائی. اب یہ تو نہیں کہ ہم اسی کام میں لگے رہیں. تو جس نے جو دعوت کر رہا تھا نا مسلسل, اس نے کسی اور مولانا صاحب کو پکڑ لیا. اس کا بہرحال ایک اچھا جذبہ تھا, اس کو تو میں نہیں کہوں گا. اس نے کہا یار میرے گھر میں کوئی نہ کوئی دیندار ہونا چاہیے دسترخوان پہ. اس کا یہ جذبہ تھا. اب کسی دوسرے مولانا کو پکڑا, وہ بار بار جا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں نا. تو ایک دن وہ مولانا بےچارے دعوت میں پہنچے ہوئے, یہیں بیٹھا ہوا مسجد میں پیچھے بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار آپ نہیں گئے دعوت میں؟ کہتا ہے مفتی صاحب غیرت مند آدمی گھر پہ کے کھا کے جو خوش ہوتا ہے وہ دوسرے کے دسترخوان پہ خوش نہیں ہوتا. مجھے اتنا مزہ آیا اس کا یہ جملہ سن کے. میں نے کہا یہ مالدار ہوتا پھر مسئلہ نہیں تھا, اتنا غریب ہو کے بھی اب اس کو شرم آنے شروع ہو گئی ہے کہ یار ٹھیک ہے اگلا طیب خاطر سے دعوت دے رہا ہے, لیکن اپنے گھر کی سوکھی روٹی یہ دوسرے کے دسترخوان کی بریانی سے بہتر ہے. اچھا میری عادت ہوتی ہے ایسے خاندانی آدمی کو تلاش کر کے پھر اس کے ساتھ تعاون کروں. میں ایسے غیرت مند لوگوں کے ساتھ تعاون کرے انسان. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بس وہ بتا کے اپنی بیان ختم کرتا ہوں. آج تو میں ابھی پہنچا ہوں سفر سے, نیند ہوئی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. دیکھو کبھی کسی دوسرے کی جیب پہ نظر مت رکھو. اللہ تعالیٰ غیرت مند لوگوں کو بھی کھلاتا ہے, بغیرتوں کو بھی کھلاتا ہے. کھاتے ہوئے ہم نے بغیرت بھی دیکھے ہیں, لیکن غیرت مندوں کو آزمانے کے بعد آتا ہے کہ ان کی غیرت پر آنچ نہ آئے. رزق دروازے توڑ کے ان کے گھر میں گھستا ہے, عزت کے ساتھ ملتا ہے. اور جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے یا 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر لی, تو سب سے پہلی پھٹکار اس پہ یہ برستی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ کے لیے مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے ہیں. اب انہی کے در پہ جانا ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا. یہ بڑا عذاب ہے آخرت کے عذاب سے بھی, یہ آخرت کے عذاب سے زیادہ بڑا عذاب. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. پہلے پرانا سعودی عرب کا, شاید اس وقت یہ سعودی حکومت نہیں تھی, تو ارض حجاز کہا جاتا تھا نا سعودیہ کو. حجاز کی سرزمین کا کوئی بادشاہ تھا, کوئی حکومت پلٹی, بغاوت ہوئی,
تو وہ بادشاہ بیچارہ ملک بدر ہو گیا، شہزادہ تھا. تو تھا یہ کہ جب وہ شہزادہ تھا تو ہندوستان سے کوئی شخص گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو اس شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا. عرب لوگ بڑا اکرام کیا کرتے تھے حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا. تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ نے مجھے اتنی عزت دی صرف حاجی ہونے کی وجہ سے یا عمرہ کرنے والے کی وجہ سے، کبھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے اور ہندوستان آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے گا. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی، مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے، میں شہزادہ ہوں بھائی، میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں. اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا، کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا. اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی. آپ کو پتا ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں در در کے. یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا، بھاگ گیا، کہاں جاؤں، کون ٹھکانہ دے گا. اس کو وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان. یہ سفر کرتے کرتے، ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا. دروازہ نوک کیا، اس نے پوچھا کون ہے، کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے. اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے، بغاوت ہو گئی، میں مجبور ہو گیا، تو مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین. وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے. کہ تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا، آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پہ. دیکھو حاجت کیسی چیز ہے. فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے، گیدڑ بنا دیتی ہے. یہ چونکہ شہزادہ ہے، شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں، شہزادوں والا. اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا. غضب میں آ گیا نا. اس نے کہا شیر نر ہمیشہ شیر نر ہی ہوتا ہے. ایسا ہمارے حضرت جب یہ شعر سنایا کرتے تھے حضرت کی کیفیات ہوتی تھی. شیر نر کبھی بھی گیدڑ نہیں بنتا، وہ شیر نر ہی، شیر بھی نہیں، نر نر شیر، ببر شیر. اور اگر کوئی حاجت اسے گیدڑ بنانے کی کوشش کرے وہ ایسی حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے. اور یہاں سے یہ کہہ کے پیچھے واپس چلا گیا. اب یہ ہندوستانی اس کے پیچھے پیچھے، بھائی معاف کر دے، میں نے تیری توہین کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، پاؤں میں گر رہا ہے، رو رہا ہے. اس نے کہا نا 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 نا، شیر نر ایسی 100 حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فقیر بھی ہو مزاج کیسا رکھو، شہزادوں والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقیر بھی ہو مزاج کیسا رکھو، شہزادوں والا. اور ہمارے حضرت نے رکھا. فرماتے تھے میں جب مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا، کتنا بڑا مدرسہ اور وہاں کے شیخ الحدیث، تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دارالعلوم کورنگی میں جو بیل ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے. پہلے حل بھی چلایا جاتا تھا نا وہاں، اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. تنخواہیں بہت تھوڑی تھی، وسائل نہیں تھے. فرماتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا چھپڑا تھا. ایک دن ایک شخص آیا انڈے بیچنے والا نا، کہ آپ، وہ سستے انڈے بیچ رہا ہوگا، کہ آپ ہم سے روز کے حساب سے آپ بتا دیں، میں اتنے انڈے آپ کے گھر دے کے چلا جایا کروں گا. حضرت نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے. فرمایا اصل بات یہ تھی کہ ہمارے پاس انڈا کھانے کے پیسے، بولو، نہیں تھے. انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. اتنے بڑے عالم جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مہمان آیا، ہم نے دال رکھ دی اس کے سامنے لا کے. کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا، ہم نے دال رکھ دی. پھر کہیں سفر پہ کہ کوئی حضرت کے ریلیٹو تھے، پھر آیا، ہم نے دال رکھ دی. کہنے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دال کھلا رہے ہیں اس کو، خود بھی کھا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا آپ کے گھر میں دال ہی پکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پکتا. تو حضرت کہتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ ہم بہت دنوں سے کیا کھا رہے ہیں، دال. کہتے ہیں میں نے اس کو تو چپ کرانے کے لیے کیا، حلال اتنا ہی ملتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے میں نے. لیکن فرماتے ہیں میرے دل کی حالت یہ تھی، اللہ نے ایسے میرے دل میں جذبہ ڈالا تھا کہ مجھ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. اللہ مجھے روزانہ دال کھلا رہا ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے کھلائے. سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد، اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جاتے تھے. اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ٹرین کا ٹکٹ سال میں ایک دفعہ خریدنے کے قابل بنتے تھے.
لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ میں بار بار بیان میں کہتا ہوں بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, بعض شکل سے کیا لگتے ہیں, بولو غریب. دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے, غریب. اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں شکل سے غریب, اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں شکل سے مالدار. یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں. تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو دل مالدار ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ میں مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا, اللہ کی اتنی نعمتیں, مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. اور بندہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے, دال. لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے, بندہ افورڈ کر سکتا ہے, یہ تانا برداشت کر سکتا ہے, بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا, نہیں تو پتلی گلی سے نکل, یہی ہوگا نا. لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے, دال, تو اگر شوہر کنجوس ہے, کمبخت, پیسے ہیں خرچ نہیں کر رہا, پھر تو 6 تانے میری طرف سے اور دینے چاہیے اس کمبخت کو. دیا ہے اللہ نے تو بیوی کو دال کیوں کھلا رہا ہے, ہاتھ کھول اپنے گھر والوں پہ, کھلا, اللہ تجھے کھلائے گا. ایسے کنجوس بھی الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں, بے تحاشا پیسہ اللہ نے دیا اور پیاز خرید رہے ہیں داغ والے منڈی میں. وہ مسکراتے ہوئے آلو دیکھے آپ لوگوں نے؟ آلو کی 2 قسمیں ہیں, ایک آلو جو نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے, نہ رو رہا ہوتا ہے نہ ہنس رہا ہوتا ہے. کچھ آلو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے, کچھ ہنستے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سستے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہنسی کی بات ہے نہیں اور آلو ہنس رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ اس میں کوئی فالٹ ہے نا, یہ سستا آلو ہے. لیکن یہ آلو جب آپ گھر میں لے کے جاتے ہو تو گھر والوں کو آلو چھیلنے میں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو بھائی تو ذرا مہنگے آلو خرید لے یار, کیوں گھر والوں کو ٹینشن دے رہا ہے. تو میں پہلے تو جمعرات بازار, جمعہ بازار میں خود ہی شاپنگ کرتا تھا نا جا کے, اب تو یہ گارڈ وارڈ کا سیٹ اپ آ گیا. تو میں نے دیکھا ایک صاحب تلاش کر رہے تھے چھوٹے جو ہم اپنی بکری کو کھلاتے تھے. میں نے کہا یار تھوڑا سا بڑے درمیانے سائز کے پیاز لے لو. کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بہت عیاشی میں رکھا ہوا ہے, یہ عیاشی ہے نا, پورا پیاز لے کے جا رہے ہیں. کہہ رہا تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے. میں نے کہا اصل میں ٹینشن یا عیاشی کا مسئلہ نہیں, دل میں بولا, اس کو تھوڑی بولا. مسئلہ یہ کہ دل اللہ نے تیرا اس پیاز کی طرح چھوٹا بنایا ہے. لینڈ لارڈ تھا وہ آدمی, لینڈ لارڈ, دل تیرا اتنا چھوٹا سا ہے, تو مر رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں قبر میں لے کے جائے گا یہ پیسہ. تو اگر پیسہ ہے پھر تو تانا بنتا ہے, نہ ہو پیسہ پھر عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کی آمدن میں اس کے ساتھ گزارا کرے. ہمارے حضرت اپنے گھر والوں کی بہت تعریفیں کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دے دی, ایسی زوجہ دے دی, شکر گزار. فرمایا اس غربت میں اس نے میرے ساتھ, حضرت تو اس کو غربت نہیں کہتے تھے ان حالات میں, کیونکہ حضرت کہتے تھے وہ غربت تھوڑی ہے, 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے ملے, غربت کہاں ہے یہ. کہتے ان حالات میں کبھی کوئی جملہ ناشکری کا گھر والوں کی زبان سے میں نے نہیں سنا. بس ایک چھوٹا سا واقعہ. کہتے میں گھر والوں کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں. ان کو کیا کھلائیں؟ پھل. ان کی صحت اس لیے خراب ہو رہی ہے, پھل فروٹ نہیں کھانے کو مل رہے. حضرت کہتے ہیں میرے پاس فروٹ کے پیسے بولو نہیں تھے. تو میں نے ڈاکٹر کو تو نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہے, جو آدمی نا ایسے بیٹھ کے پیسے ہی نہیں ہے ایسے شروع ہو جاتا ہے وہاں بیٹھ کے, تاکہ ڈاکٹر زکات اور وہ دینا شروع کر دے. حضرت کہتے ہیں ڈاکٹر نے اپنے علم کے حساب سے صحیح کہا. میں نے دل میں یہ سوچا کہ بھائی اگر میری گھر والے کو فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے فروٹ کے پیسے دیتا. اللہ نے نہیں دیے اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے, اللہ نے نہیں دیے اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے, یہ بغیر فروٹ کے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ مزاج بیوی کا ہونا بھی بولو ضرور. انہوں نے بھی یہ سوچا حضرت کے اہلیہ نے کہ اگر مجھے فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ میرے شوہر کو فروٹ کے پیسے دیتا. نہیں دیے, یہی ٹھیک ہے, جو دال روٹی پہ سیٹ ہو گئے نا اسی پہ چلتے رہو. یہ واقعہ کئی سال پرانا ہے. حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت کی اہلیہ ماشاءاللہ اب بھی میرا خیال ہے 95 سال کی ہو گئی ہوں گی, 90-95 کی, اب بھی الحمدللہ حیات ہیں. اور جو فروٹ کھانے والی تھی نا صبح شام بہت ساری چل بسیں. سمجھ میں آ رہی, جن کی بیویوں نے کہا فروٹ کھلا, تیرا باپ بھی کھلائے گا فروٹ, کیونکہ ڈاکٹر نے بولا ہے, وہ پیزے برگر اور فروٹ کھا کھا کے ان کا انتقال ہو, اور وہ الحمدللہ اب بھی زندہ ہیں بغیر فروٹ کے. توکل دیکھو, گورے کی ڈکشنری میں توکل, اللہ پر اعتماد, یہ ہے ہی نہیں. تو ہم بھی انگریز بنتے جا رہے ہیں کیلکولیٹر لے کے ہر چیز. جب اللہ نے دیا ہے پیسہ پھر تو کرو میرے بھائی. پھر حضرت کے پاس آخر عمر میں پیسہ بہت آیا,
رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے. جب اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہیں تو حضرت کا لائف اسٹائل پھر چینج ہوا ہے. پھر وہ اسٹائل نہیں ہے پھر جو حضرت کا وی آئی پی کھانا تھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کم بختوں کے پاس پیسہ آ جائے تو رہتے وہ دال پہ ہی ہیں. یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. جب دے دیا اللہ نے تو کھلاؤ بھائی گھر والوں کو. پھر حضرت کا ناشتہ سیب کے بغیر بولو نہیں. جب یہاں سیب ختم ہو جاتے حضرت کے لیے یورپ سے سیب منگوائے جاتے تھے. حضرت نے کہا سیب کے بغیر ناشتہ میں سیب لازمی ہے میرے ناشتے کا حصہ ہے. حضرت سیب مارکیٹ سے شارٹ ہے دیکھو کس ملک میں مل رہا ہے آرڈر کرو. سیب پیسہ خرچ کیا حضرت نے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. اور میں خود جاتا تھا حضرت کے گھر کبھی صفائی کے لیے خدمت کے لیے تو ماشاءاللہ گوشت روسٹ یہ سب چیزیں رکھی ہوتی تھی. بڑا وی آئی پی کھانا. شہد زیتون کھاتے کم تھے مگر کھاتے خاندانی. گھر بڑا اچھا. گھر ذاتی نہیں بنایا. مسافر خانہ ہے نکلنا ہے ذاتی کی کیا ضرورت ہے. جو کرائے کا گھر تھا اسی کو بہت بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا. ایسا گھر جا کے سکون ملتا ہے یار کہ شیش محل میں آ گئے ہیں. کہاں آ گئے. کنجوس آدمی پیسہ آنے کے بعد بھی خرچ بولو نہیں کرتا. پھر گاڑی حضرت نے رکھی ایسی گاڑی. شو روم گئے گاڑی خریدنے کے لیے نا کہ بھائی گاڑی چاہیے. اس نے کہا یہ گاڑی. انہوں نے کہا حضرت نے کہا گاڑی دکھا. گاڑی مذاق نہیں کر بھائی یہ گاڑی اسٹائل ہی چینج ہوا نا. تکبر والا نہیں یعنی اللہ کی نعمت کے لیے. آج جب پیسہ ہو تو کنجوس. یہ قرآن کہتا ہے جب اس کو خیر پہنچتی ہے پیسہ آتا ہے منوعا کنجوس بن جاتا ہے انسان. اور جب قرآن کہتا ہے جب غربت ملتی ہے انسان کو ناشکرا ہو جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. غربت آتی ہے چیخنے چلانا شروع کر دیتا ہے. ہائے مہنگائی ہائے پیسے نہیں ہے ہائے یہ نہیں ہے ہائے وہ نہیں ہے. منع کے ابا کبھی سیب بھی کھلا دیا کرو. کب روزانہ دال پہ سیٹ کیا ہوا ہے. شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. بلکہ تم منع کے ابا بنے کیوں؟ جب تمہاری جیب میں پیسے جب ہوتے تو منع آتا نا مارکیٹ میں. پیسے ہے نہیں. مفتی صاحب کا بیان سن کے منع مارکیٹ میں لائن لگا دی ہے منوں کی. یہ بھی تانے مل رہے ہیں آج کل.